اس وقت سینئر تجزیہ کار بلال ڈار ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. بہت شکریہ سر وقت دینے کا. سر اس حوالے سے بتائیے گا کہ 27ویں آئینی ترمیم کا بل سینٹ میں منظور ہو گیا ہے, اب یہ قومی اسمبلی میں پیش ہوا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی, آج سینٹ میں کل قومی یہ 27ویں آئینی ترمیم کا جو بل پاس ہوا تھا, اس کے بعد آج اسے قومی اسمبلی میں بھی پیش کر دیا گیا ہے. اور آج قومی اسمبلی کا جب اجلاس شروع ہوا تو اسپیکر ایاز صادق ان کی صدارت کر رہے تھے. اس کے بعد سینیٹر عرفان صدیقی کی وفات کے اوپر وہاں پہ فاتحہ کروائی گئی, ان کے لیے تعزیت کی گئی اس حوالے سے. اس کے بعد قومی اسمبلی اجلاس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 27ویں ترمیم کا بل پیش کیا. اور اس دوران جب وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ خطاب کر رہے تھے تو اپوزیشن نے جو روایتی طور پہ جس طرح ہوتا ہے اسی طرح ہنگامہ رائی کی, شور شرابہ کیا, اس بل کے خلاف نعرے بازی کی. جبکہ قومی اسمبلی میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئینی عدالت کا قیام میثاق جمہوریت میں طے کیا گیا تھا. 26ویں آئینی ترمیم کے وقت جے یو آئی فے کے اصرار پر آئینی عدالت کی جگہ آئینی بینچ شامل کیا گیا تھا. ماضی میں عدالتوں نے پارلیمنٹ کے متفقہ فیصلوں کو ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے ختم کیا تھا. آئینی عدالت کے قیام کے لیے ہم اپنی اتحادی جماعتوں سے ہم نے رہنمائی لی ہے. میثاق جمہوریت میں بھی وفاقی آئینی عدالت کے قیام کا طے کیا گیا تھا. وفاقی آئینی عدالت میں چاروں صوبوں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھی نمائندگی دی گئی ہے. سو موٹو نوٹس نے جس طرح جمہوری پارلیمانی نظام کو سبوتاژ کیا وہ سب کے سامنے ہے. وزرائے اعظم کو گھر بھیجنے کے لیے از خود نوٹس کے اختیار کا استعمال تک کیا جاتا رہا. یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے جو گفتگو کی, انہوں نے اس میں یہ بھی جو اظہار خیال کیا اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں کسٹم ایکٹ میں ممنوعہ چیزیں ایئرپورٹ پر برآمد ہونے پر بھی نوٹس لیا گیا. اسپتالوں کے چھاپوں کی بات کریں یا ڈیم کی تعمیر کی, از خود نوٹس استعمال ہوا. تو اعظم نذیر تارڑ جو خطاب کرتے رہے اس دوران ان کی خطاب کے دوران اپوزیشن کی جانب سے شدید ہنگامہ رائی اور نعرے بازی کا سلسلہ بھی جاری رہا. اس کے بعد قومی اسمبلی میں اس موضوع کے اوپر اس بل کے حوالے سے اظہار خیال ہوتا رہا, لیکن اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ حکومت نے آرمی چیف کو فیلڈ مارشل کے اعزاز سے نوازا ہے. فیلڈ مارشل کا اعزاز دینے کے بعد اس کو آئینی تحفظ بھی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. آرمی چیف کی تعیناتی آرمی ایکٹ کے ذریعے ہوتی ہے. صدر مملکت عہدہ آئینی ہے. ریٹائرمنٹ کے بعد بھی انہیں استثناء رہے گا. سینٹ نے ایک بڑی ارک ریزی کے ساتھ بحث کی. ہم چاہتے ہیں کہ اس پر ایوان میں بھی بحث ہونی چاہیے. میری استدعا ہے کہ اپوزیشن سے جس طرح تحمل سے انہوں نے مجھے سنا ہے اسی طرح وہ اپنی آراء دیں. اس کے بعد جو اپوزیشن تھی ان کی طرف سے بھی اس کے اوپر کافی لیدے ہوئی, کافی بحث ہوئی, اور بیرسٹر گوہر نے اپنے خطاب میں اسمبلی سے اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں نے وزیر قانون کو سنا ہے, آئینی ترمیم جب آتی ہے تو عوام خوش ہوتے ہیں کہ انہیں حقوق کا تحفظ ہوگا, عدلیہ مضبوط ہوگی, مگر آج بدقسمت دن ہے. یہ آج اپنی طاقت کے بل پر بلڈوز کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی رائے کو, سارا کچھ. پی ڈی ایم ٹو حکومت آتے ہی انہوں نے اپنے کیسز معاف کرائے. آج بھی یہ جانتے ہوئے کہ اپنے آپ کو ایسا اختیار دے رہے ہیں جس سے ان کو سزاؤں سے استثناء حاصل ہوگا. دنیا میں کسی صدر کے پاس امیونٹی نہیں ہے. یہ بیرسٹر گوہر کا خطاب تھا. تو بل کے اوپر بحث مباحثہ شروع ہو چکا ہے, بحث کا سلسلہ شروع ہے, اور بحث کے کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کے اوپر رائے شماری کی توقع کی جا رہی ہے کہ شاید اس بل کو آج یا کل تک شاید منظور کروا لیا جائے. جی سر, ایک آخری سوال ہے کہ اس بل کے پیش ہونے کے بعد کیا چینجز آئیں گی؟ اس بل کے پیش ہونے کے بعد کوئی اتنی بڑی میجر چینجز نہیں ہے. جس طرح کہ کل جو بل پاس ہوا تھا اس میں جو چیزیں آئی ہیں کہ قومی اسمبلی میں سینٹ میں جو بل پاس ہوا اس میں یہ طے پایا کہ صدر مملکت جو ہیں انہیں ایک استثناء حاصل ہوگا, اور وہ ان کے ریٹائرمنٹ کے ان کے عہدے سے ہٹنے کے بعد بھی, ختم ہونے کے بعد بھی ان کے خلاف کیسز نہیں ہو سکیں گے. آرمی چیف جو اس وقت فیلڈ مارشل ہیں
ان کو ایک عہدہ دیا گیا ہے، اعزاز ہے ان کے پاس فیلڈ مارشل کا، اس کو آئینی تحفظ دیا گیا ہے، اور وہ ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر ہوں گے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی، اور جو آرمی چیف کا عہدہ بدل کے اس کو دوسرے عہدے میں تبدیل کر دیا گیا، اس طرح کوئی یہ چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ آئینی عدالت بنا دی گئی ہے، آئینی عدالت میں آئینی معاملے آئیں گے، آئینی عدالت کے چیف جسٹس اور ہوں گے، اور جو روٹین میں سپریم کورٹ ہے اس کے چیف جسٹس اور ہوں گے۔ ججوں کی تعیناتی اور ان کی ٹرانسفر کے حوالے سے کچھ چیزیں تبدیل ہوئی ہیں، اور اس کے حوالے سے کچھ اس پہ تبدیل کیا گیا ہے کہ ان کی جو ہائی کورٹس کے ججز ہیں ان کے جو تبادلے ہوں گے اب وہ جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ہوں گے، ان کی تعیناتیاں بھی ادھر سے ہی ہوں گی۔ اس طرح کی چینجنگ سے آئی ہیں بڑی۔ جی بہت بہت شکریہ بلال ڈار۔